تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال علیہ الصلاة والسلام فضلت على الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت ی الغنائم وجعلت ی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم احتدیتم قال علیہ الصلاة والسلام اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام بزرگان دین، عزیزان ملت، نوجوانان اہل سنت، آج آپ کی اس عظیم الشان جامع مسجد مدینہ کے اندر آپ حضرات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بابرکت اور مقدس گھر میں اپنے پیارے نبی کی محبت میں، نبی کے صحابہ کے پیار میں ہم سب کا مل بیٹھنا، کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے فلاح اور نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ اجزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی یقیناً یوں تو کسی تعریف اور تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، تعریف، شان و عظمت بیان کر کے ہم اللہ رب العالمین سے اس کا قرب چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کا کرم چاہتے ہیں، رسول اللہ کی شفاعت چاہتے ہیں، دنیا میں سعادت کی زندگی چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ سے نجات چاہتے ہیں۔ پروردگار کریم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، کرم فضل کیا ہے، رب العالمین نے بہت بڑی عطا کی ہے، رب العالمین نے بہت بڑی مہربانی اور کرم نوازی کی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو آقا دو عالم امام الانبیاء ساقی کوثر شافی کوثر کا امتی بنا دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خطاب کیا ہے، مخاطب کر کے کہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، تم زبردست لوگ ہو، تم عالی شان لوگ ہو، تم بڑے مقام والے لوگ ہو، تم بڑے رفعت والے لوگ ہو، تم بڑی عزت والے لوگ ہو، تم بڑی شان و شوکت والے لوگ ہو، تم بڑے وقار و متانت والے لوگ ہو، تم بڑے اعلیٰ رتبہ والے لوگ ہو۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہم پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم جناب بڑے کاروبار والے ہیں، روزگار والے ہیں، قوم والے ہیں، قبیلے والے ہیں، حسب والے ہیں، نسب والے ہیں۔ نہیں، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، شان شوکت دی ہے، فضیلت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، اللہ نے جو قرآن مجید میں ہمیں بہترین امت کہا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے رسول کے امتی ہیں، خاتم الانبیاء کے امتی ہیں۔ یہ نسبت، یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت اللہ رب العالمین نے اس امت کو دی ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ربیع الاول کی شروع سے لے کر اب تک لوگ رسول اللہ کی عقیدت، محبت اور پیار کا مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں، پیغمبر سے محبت کے اپنے ڈورے ڈالتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ دنیا کا مقتدا بنے، پیشوا بنے، رہبر بنے، رہنما بنے، دنیا کو صراط مستقیم کا پیغام دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے نبوت کا اعزاز عطا کیا، شان نبوت عطا کی، تو وہ زمانہ بڑا کٹن، بڑا گرام، بڑا مشکل، بڑا دشوار، اور حالات بڑے نامساعد اور انتہائی مشکل تھے۔ اس لیے رب العالمین نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب عام دعوت نہیں، چوکوں چوراہوں کی دعوت نہیں، عام روڈوں اور راستوں اور گلیوں اور محلوں کی دعوت دی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خاص لوگوں کو، رازدار لوگوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دینی، آہستگی کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کرنی ہیں، عمومی ملاقاتیں نہیں کرنی، خصوصی دعوت دینی ہے۔
خاص معتمد لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو دعوت دی تو سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی دعوت کو اول قبول کر لیا۔ پھر صدیق اکبر اس دین کے داعی بن کر نکلے، فارض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا وہی کام کر جو تیرا نبی کرتا ہے، اللہ کے دین کا داعی بن، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بن، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا بن، اللہ کے دین کو سنانے والا، پہنچانے والا، دوسروں تک اللہ کے دین کی رسائی کرنے والا بن، لیکن احتیاط سے اپنوں کو، یاروں کو، دوستوں کو، پیاروں کو، قریبوں کو، تعلق داروں کو، رازداروں کو، اپنوں کو، نسبت والوں کو، عام لوگوں کو نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی دعوت کو لے کر حضرت عثمان ابن عفان کے پاس گئے تو وہ بھی آگے، عثمان ابن مظعون کے پاس گئے تو وہ بھی آگے۔ صدیق جاتے رہے، لوگ لاتے رہے، دامن مصطفیٰ سے لوگوں کو وابستہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اس دین کا داعیہ، جذبہ، اس دین کی چاہت، حلاوت اور مزہ ہی ایسا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا دین کی لذت کا مزہ آ گیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا مکے کے چوک میں عام دعوت نہ دے دوں، ذرا کھل کر دعوت دے دوں، لوگوں کو بلا لوں، بات حق ہے، بات سچ ہے، دین حق ہے، اسلام سچ ہے، پیغام حق ہے، خدا کی وحدانیت حق ہے، آپ کی نبوت حق ہے، ہماری شریعت حق ہے، سب کچھ حق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگر ذوق ہے تو چلو دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے چوک میں آئے، لوگوں کو بلائے، لوگوں بات سنو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لائے ہوئے پیغام کو سنتے سمجھتے اختیار کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تم کیوں نہیں کہتے داتا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، بگڑی بنانے والا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، بیڑے پار لگانے والا خدا ہے، نفع نقصان کا مالک خدا ہے، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، نیازمندیوں کے لائق، سجدوں کے لائق، جھکنے کے لائق، پکارنے کے لائق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ تمہارے لات و منات و عزا حبل ود یغوث نصر یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ سارے تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ تم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہو، تم خدا کے بنائے ہوئے خدا کے سامنے سجدہ کرو، اچھے لگو گے۔ جب صدیق اکبر نے یہ دعوت دی تو لوگوں نے کہا اچھا صدیق صحابی ہو گیا ہے، پھر گیا ہے، کہا پکڑو اسے مارو۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے دین کا داعی بننے والا بھی ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے دین پر مار کھانے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ دین پہ قربانی دینے والا صدیق اکبر کو مار کر بے ہوش کر دیا اور اس کیفیت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے سمجھا صدیق فوت ہو گیا۔ گھر والے آئے، عزیز و اقربا آئے، رشتہ دار آئے، صدیق اکبر کو گھر اٹھا کے لے آئے۔ جب ہوش آیا، ماں کھڑی ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں، گھر والے کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے آنکھ کھولی تو فوراً سوال کیا این حبیبی محمد الرسول اللہ، میرے محبوب محمد الرسول اللہ کہاں ہیں؟ ماں نے کہا چپ کر ابو بکر، کس کی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری عزت گئی، تیری شان گئی، تیری شوکت گئی، لوگوں نے تجھے مارا پیٹا، لوگ تجھے کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، لوگ تیرا ادب کرتے تھے، لوگ تیرا احترام کرتے تھے، لوگ تیرے پاس گھات بن کر آتے تھے، لوگ تیرے سامنے تیرے دروازے پر عزت و احترام سے آ کر تجھ سے ملتے تھے، تو نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ کیا پڑھ لیا، دامن کیا پڑھ لیا کہ اپنا سب کچھ تو نے خراب کر دیا، چھوڑ کس کی بات کر رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اما جان ناراض نہ ہونا، خدا کی قسم میں تو ہر وقت رسول اللہ کی بات کروں گا، مجھے کچھ نہ چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ یہ دنیا کی عارضی عزت چاہیے، نہ مجھے زندگی چاہیے، مجھے چاہیے تو میرا محبوب محمد الرسول اللہ چاہیے۔ جب صدیق اکبر نے بڑی ہی متانت و محبت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، بلکہ بڑی سختی کے ساتھ حضور کا مطالبہ کیا تو ماں نے کہا بیٹا پھر ذرا صبر کر لو، میں تجھے ملوا دوں گی، لیکن ذرا اندھیرا ہو جانے تو، پہلے ہی لوگ بازار میں بگڑے کھڑے ہیں۔ بلاخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا گیا۔ صدیق کا بدن زخموں سے چور تھا۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور پر پڑی تو صدیق اکبر کو زخم بھول گئے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو کوئی گزند، کوئی تکلیف، دشمن کی طرف سے کوئی اذیت تو نہیں پہنچی؟ حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کہا خدا کی قسم پھر صدیق کا کوئی زخم نہیں ہے۔ حضور ٹھیک ہے تو صدیق ٹھیک ہے۔ حضور نے صدیق کے زخموں پہ ہاتھ پھیرا، سارے زخم مندمحل ہو گئے، سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی خاطر
پیغمبر کی قربانیاں، پیغمبر کی یاروں کی قربانیاں، جانبازوں جانثاروں کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اٹھائی ہوئی تکلیفیں، اس دین کے بقانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے پروردگار کریم نے احیاء دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین، دین اسلام کے لیے بھیجا، وہ اسلام جو سلامتی کا، امن کا، سکون کا، حقوق کی ادائیگی کا مذہب ہے، جس کے لیے رب العالمین نے اعلان کر دیا ان دین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کے ہاں مقبول مذہب ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے، ضابطہ ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، پیغام ہے، پروگرام ہے، دین ہے، مذہب ہے، ذوق اور شوق ہے، تو وہ ہے اسلام۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں محبوب دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا ضابطہ اسلام ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا راستہ اسلام ہے۔ اسلام سلامتی اور امن محبت کا راستہ ہے۔ خدا نے مصطفیٰ کے ذریعے سے اسلام دنیا کے اندر بھیجا اور حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت الرسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ میرا دین لے جا، یہ میرے اسلام میں جا، دنیا کے لوگوں تک پہنچا، کونے کونے تک پہنچا، قریہ قریہ تک پہنچا، بستی بستی تک پہنچا، مرد زن تک پہنچا، اپنوں پرایوں تک پہنچا۔ یا ایھا الرسول بلغ، میرے پیغمبر جا، تبلیغ کر، دعوت دے، تقریر کر، واعظ کر، نصیحت کر، تعلیم دے، پیغام دے، مشن سنا، منشور سنا، پیغام سنا، پروگرام سنا، اسلام پھیلا، لے جائے اس دین اسلام کو دنیا میں پھیلا دے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ۔ پیارے، اگر اس دین کی تبلیغ نہ ہوئی، اس دین کی دعوت نہ ہوئی، اس دین کی اشاعت نہ ہوئی، یہ دین لوگوں تک پہنچا نہیں، کسی مشکلات کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی، معاملات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، دشواریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، کفر کے روڑے اٹکانے کی وجہ سے، کفر کے دنگے فساد برپا کرنے کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی، یا لالچ، طمع، امید، یا کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے، فما بلغت رسالہ، تو پھر سن، حق رسالت ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا محبوب تجھے حق رسالت ادا کرنا ہے، اور حضور آئے حق رسالت ادا کرنے کو تھے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، حالات و عالم سے، لوگوں کے شر شرارت سے، لوگوں کے مکر و فریب سے، لوگوں کے پیچ و تاب سے، لوگوں کے آپ کے خلاف ہونے والے مشوروں اور مشاورتوں، سازشوں اور پلاننگوں سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تجھے بھی سنبھالوں گا، تیرے دین کو بھی سنبھالوں گا، تجھے بھی سنبھالوں گا، تیرے پیغام کو بھی سنبھالوں گا، تجھے بھی سنبھالوں گا، تیری شریعت کو بھی سنبھالوں گا، تجھے بھی سنبھالوں گا، تیری نبوت، رسالت، ختم نبوت کو بھی سنبھالوں گا، تو میرے دین کا پیغام دیتا چلا جا۔ پھر حالات آئے، مصائب آئے، مشکلات آئے، دشواریاں آئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوئی چیز روڑا بن کر اٹک نہ سکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے منصوبے بنائے گئے، حضور کو جادوگر قرار دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے سیکھ کر آنے والا قرار دیا گیا۔ آپ پر جو بہتان لگتا، جو الزام لگتا، آپ کے خلاف جو پلان بنتا، یہ پلان بنانے والے، الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے، زبان درجہ کرنے والے آپس میں پھر بیٹھ کر کہتے یار جیسے کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ جھوٹا بھی ایسا نہیں ہوتا، جادوگر بھی ایسا نہیں ہوتا، لالچی بھی ایسا نہیں ہوتا، مفاد پرست بھی ایسا نہیں ہوتا، اپنی طرف سے باتیں بنانے والا بھی ایسا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ اور ہے، سمجھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری پلاننگیں ہوئی، بالآخر جب سارے منصوبے ناکام ہوتے چلے گئے اور دین اسلام پروان چڑھتا چلا گیا، دین کو افراد ملے، دین کو جوان ملے، دین کو رضاکار و ابابیل ملے، مصطفیٰ کو یار ملے، وفادار ملے، سپاہی ملے، رضاکار ملے، کفر سے لوگ ٹوٹے، مصطفیٰ کے دامن سے جڑے، تو کافروں نے ایک پلان بنایا، چلو ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ کی بنیاد پر آپ سے کچھ مفاہمت کر لیتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کچھ روشن خیالی کا اظہار کر لیں، یہ انتہا پسندی اور بنیاد پرستی ٹھیک نہیں ہے۔ حضور کے پاس ایک وفد آیا اور اگر کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی توحید بیان کرو، آپ اللہ کا قرآن سناؤ، آپ اللہ کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، جو مرضی ہے کرو، بس ایک کام کرو، ہمارے ذرا معبودوں کا خیال کر لیا کرو، ہمارے لات و منات کا، ہمارے معبودوں کا، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیت اللہ میں جو پڑے ہوئے بت ہیں نا، ان کا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، اتنی سخت تنقید، اتنی سخت تردید، اتنا سخت ان کا رد مت کرو، تھوڑی سی رعایت کر دو۔ اب
آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، میرا پیغام ہی لا الہ سے شروع ہوتا ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں، کوئی تیرے رکوع کا، سجود کا، عبادت کا، بندگی کا، تیرے نظر کا، نیاز کا، خیر کا، خیرات کا، تیرے لیے عاجزی انکساری کا لائق کرنے کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ پہلے نفی ہوگی، تیرے سارے بت ریجیکٹ ہوں گے، پھر توحید کا اعلان ہوگا کہ لگے ہم کوئی ایسا تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ مفت میں ایسا کر لو۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کو دولت کتنی چاہیے؟ ہم آپ کو دولت دیتے ہیں نا، جتنی چاہو لے لو، ہمارے بتوں کی رعایت کر لو۔ فرمایا نہیں ہوگا۔ فرمایا آپ کس خاندان کی کس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، نشاندہی آپ کرو، نکاح ہم کروا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں ہوگا۔ فرمایا آپ ہمارے اس حکومتی عہدوں اور منصبوں سے کون سے عہدے اور منصب کے طلبگار ہیں، نشاندہی آپ کر دو، آپ کو اس عہدے پر مقرر ہم کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ہوگا۔ فرمایا دولت بھی لے لو، نکاح بھی لے لو، عہدہ بھی لے لو، تینوں چیزیں لے لو، ہمارے بتوں کی رعایت کر دو۔ حضور نے فرمایا مکے والو یہ سب چیزیں تمہارے بس میں ہیں، قدرت میں ہیں، اختیار میں ہیں، تصرف میں ہیں، یہ کام تم کر سکتے ہو، وہ کرو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کہ کیا کریں؟ کہ آسمان کا سورج اتار کے لاؤ میرے دائیں ہاتھ پہ دے دو، چاند اتار کر لاؤ میرے بائیں ہاتھ پر دے دو، یہ ناممکن ممکن بنا دو، یہ مشکل آسان بنا دو، یہ نہ ہونے والا معاملہ حل کر دو۔ اگر بالفرض تم نے سورج اتار کر میرے ہاتھ پہ دے دیا، چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ دے دیا، خدا کی قسم اس کے کرنے کے باوجود بھی میں تمہارے بتوں کی تردید کروں گا، خدا کی توحید کا اعلان کروں گا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ تجھے لالچیں دیتے ہیں دولت کی۔ محبوب اگر آپ کو دولت چاہیے تو مجھ سے مانگو، میں احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں، اس کے پتھر ہیرے جواہر اور لال بنا دوں۔ چاہیے؟ حضور نے فرمایا اللہم احیینی فقیرا و امیتنی فقیرا، یا اللہ مجھے فقیر زندہ رکھ، یا اللہ مجھے فقیروں میں موت دے، یا اللہ کل مجھے قیامت کے دن فقیروں میں اٹھا، غریبوں میں اٹھا۔ تو پھر فرما دیا نا فطوبى للغرباء، غریبوں تمہیں مبارک ہو، رسول نے تمہیں چن لیا۔ فرمایا ربا مجھے نہیں چاہیے، حضور ہاتھ اٹھاتے کیا نہ ہوتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں جو بھی کاروبار کھولتا، جو بھی روزگار کرتا، میں زندگی کے بہتری کے لیے جو بھی قدم اٹھاتا میں ناکام ہو جاتا۔ فرمایا میں حضور کے پاس آ گیا، میں نے اپنا غم بتایا، میں نے اپنا درد بتایا، میں نے اپنا دکھ بتایا، میں نے اپنا معاملہ بتایا، میں نے اپنی پریشانی بتائی۔ یا رسول اللہ رزق کے معاملے میں بہت تنگ ہوں، جو کاروبار کرتا ہوں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں، آقا میرے لیے برکت کی دعا کر دیجئے۔ حضور نے برکت کی دعا کی، وہ صحابی رسول خوشحال ہو گیا، مالا مال ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو بہت غریب تھا، تو روٹی کے لیے ترستا تھا۔ فرماتے خدا کی قسم میرے لیے میرے آقا نے دعا کی ہے، میں مٹی اٹھاتا ہوں خدا سونا بنا دیتا ہے۔ حضور کی دعا کی برکت سے میں مٹی اٹھاتا ہوں، اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ تو حضور کی دعا ایک صحابی کے لیے اتنا کام کرتی ہے تو اپنے لیے کام نہ کرتی؟ حضور اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر چاہیے تو میں دے دوں۔ فرمایا یہ تجھے نکاح کی آفر کر رہے ہیں، یہ تیرے نکاح میں کیا دیں گے، کس کو دیں گے؟ میں پروردگار جبرائیل کے ذریعے تیرے لیے ایک خاتون کی تصویر بھیج رہا ہوں جس کو صدیقہ کائنات کہا جاتا ہے، جس کو عفیفہ عتیقہ کہا جاتا ہے، جو گلستان رسول کی اقلیبہ بنے گی، جو تیرے یار صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، جو ساری کائنات کی معلمہ بنے گی۔ حضور کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کے نکاح کا پیغام جبرائیل امین لائے، اور کائنات کی سب سے افضل ترین عورت بإذن خداوندی رسول اللہ کے نکاح میں آئی، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پر جب انگلی اٹھانے والوں نے انگلی اٹھائی، ارے زبان درازوں نے زبان درازی کی، تو پروردگار کریم نے کسی صحابی سے گواہی نہیں دلوائی، ابو بکر صدیق کو گواہ بن کر نہیں کھڑا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو نہیں کھڑا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقہ کی عفت کو، صدیقہ کی عصمت کو، صدیقہ کی شان و شرافت کو، اس لیے کہ دینے والا خدا، نکاح کے لیے منتخب کرنے والا خدا،
پیغام نکاح بھیجنے والا خدا، تصویر لانے والا جبرائیل امین، بھیجنے والا رب العالمین۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب دی میں نے ہے تو اس کی صفائی بھی میں پیش کروں گا۔ اور ایسی پاکیزہ، ایسی عفیفہ، ایسی عتیقہ کہ جس کی گواہی میں اللہ نے سورہ نور کی پھر 17 آیتیں اتار دی، اور قیامت کے دن تک سیدہ کی شان پڑھی جائے گی، گائی جائے گی، نمازوں میں، تراویحوں میں، تلاوتوں میں، خطبوں میں، قرآن کی عائشہ کو سلام پیش ہوتا رہے گا۔ سیدہ کی پاک دامنی عفت عصمت بتائی جائے گی، بنائی جائے گی، دنیا کو سنائی جائے گی، اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ میں آنے والی کوئی چیز عام نہیں ہوتی، ہر چیز خاص ہوتی ہے۔ فرمایا محبوب تجھے عہدوں کی لالچ دے رہے ہیں، عہدہ دیں گی، یہ کیا عہدہ دیں گی؟ ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے سارے عہدے تیرے قدموں پہ لٹانے والا ہوں، سارے تیرے قدموں میں ڈھیر ہونے والے ہیں، یہ تجھے کیا عہدہ دیں گے؟ محبوب عہدہ میں تجھے دیتا ہوں، تجھے میں اپنا محبوب بھی بنا رہا ہوں، رحمت للعالمین بھی بنا رہا ہوں، میرے پیارے پیغمبر میں تجھے سید الانبیاء بھی بنا رہا ہوں، میں تجھے امام الانبیاء بھی بنا رہا ہوں، والی کوثر تجھے بنا رہا ہوں، جنت کی چابیاں تجھے دے رہا ہوں، مقام محمود کا متمکن بھی تجھے ٹھہرا رہا ہوں۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت الغنائم وجعلت الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین مالا دمرا عزتون عظمتون رفتون شان شوکتون مقامون را کری دی، چبل چاہتے ندی ور کری، رب العالمین مدد آئیزاد را کرے دے، جید پیغمبران و سردار جوڑ کریں، سردار جوڑ کریں، طول پیغمبران مقتدیان دی محمد رسول اللہ دے، طول پیغمبران و امام دے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج نمبر را گئے، اللہ پاک دے موسیٰ علیہ السلام بشانتا تور تا ونا لے گو، اللہ پاک دی یونس علیہ السلام بشانتا دا مئی خیر دا ونا لے گو، اللہ پاک دا نور پیغمبران بشانتا یوزے تا بلزے تا ونا لے گو، بلکہ رب العالمین پس جبرائیل امین راو لے گو، دا بیت اللہ نا بیت المقدس پوری، دا بیت المقدس نا صدرت المنتہا پوری، چی جبرائیل امین ہم نشد لے، اور محمد رسول اللہ آقین ہم مخلال، قرآن میں ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوہا الى عبدہ ما اوہا، پیغمبران کا مقام دور سے چی جبرائیل ہم کل نہ دیتا لے، جبرائیل ہم کل نشیر سے لے، جبرائیل مہدت وکر یا رسول اللہ زنور نشمت لے، کذور مخلال سما ما تا دیکھ جازت نشتا وستپویاشا استاب پروردگار پویاشا۔ قرآن اعلان کی فاوہا الى عبدہ ما اوہا، بیا پیغمبر خدای ترہ نجدے شو دورا نجدے شو لگا یو کمانی اداغینم نجدے، او بیا خدای دخپل محبوب سا خبر وکڑے کمی خبر چا اللہ کول غختل، نہ جبریل خبر دے نہ سو خبر دے، فاوہا الى عبدہ ما اوہا، محب دخپل محبوب سا کم خبری کر دی، یا محب خبر دے یا محبوب خبر دے، بل چاہتا پتہ نشتا داغا پیغمبر مقام تا بسوک برسی۔ رب العالمین اعلان وقت پیغمبر تعالی مقام عزت عظمت درفوں برفانا لکا ذکرک، دمرا آلہ دمرا بالا دمرا اچت دمرا عرفہ دمرا مستحکم اور مقام تعالی ذکرم چھ بل چوک دیتا نہ دے رسے دلے، بعد از خدا تو ہی بزرگ تر قصہ مختصر، کہ اللہ بذات پسے دچا مقام دے، دچا عزت دے، دچا شان دے، دچا شوکت دے، دچا مرتبہ دے، دچا حیثیت دے، دچا اہمیت دے، دچا درجہ دے، دچا دے خدے بذات پسے عزت و عظمت و بلندی و رفت دے، دچا شان و شوکت دے، دچا وقار و متانت و عظمت دے، دچا رفت و شفاعت دے، دچا شان و شرافت دے، دا غزات محمد الرسول اللہ دے، اسے ذات محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ تر، قصہ مختصر، خدا کے بعد بزرگ تر ہے تو رسول اللہ ہے، خدا کے بعد کسی کی عظمت ہے تو رسول اللہ ہے، خدا کی مخلوق میں سب سے شان والا ہے تو محمد الرسول اللہ۔ فرمایا رب العالمین نے مجھے اعزاز دیے، پہلا اعزاز کتاب اللہ، اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے اپنے کلمات کا مجموعہ قرآن کی صورت میں سمندر کوزے میں بند کر کے دے دیا۔ قرآن کی شان ہے بیان لکل شے، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا اظہار ہے، ہر چیز کا اعلان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی تعلیم ہے۔ ساری دنیا قرآن کے مد مقابل آ جائے، ساری دنیا لاجواب ہو جائے گی، قرآن کو تھکا نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس لیے کہ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، منشور ہے، نصب العیل ہے، ضابط حیات ہے، ضابط اخلاق ہے، ترتیب زندگی ہے، نجات و فلاح اخروی کا دستور ہے، خدا کی خوشنودی کی راہ ہے، راز ہے، کامیابی کی سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، کامیابی کی دستاویز ہے، کامیابی کا مشن ہے، منشور ہے، کامیابی کا پیغام ہے، پروگرام ہے، کامیابی کا اللہ عمل ہے، جو اس پر چلے گا فلاح و نجات پائے گا، سرور و سرفراز ہوگا، جو اس پر چلے گا مصطفیٰ کی شفاعت پائے گا، خدا سے مغفرت پائے گا۔ ایسی عظمتوں والی کتاب
ذالکल किताब ला रैब फीह, इस किताब में शक की कोई नहीं। हुजूर की किताब में भी शक नहीं, हुजूर के नबूवत में भी शक नहीं, हुजूर के जमात में भी शक नहीं, हुजूर के घराने में भी शक नहीं, हुजूर के याराने में भी शक नहीं, हुजूर के अज़वाज की पाकी में भी शक नहीं, हुजूर की बनात की अज़मत में भी शक नहीं, हुजूर के सहाबा की सदाकत और सच्चाई में भी शक नहीं, और पैगंबर के सहाबा किराम के मोहब्बत करने वालों के कमाल ईमान में भी शक नहीं, और सहाबा से बुग़्ज़ रखने वालों के बेईमान होने में भी शक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दिया तो अज़मतों वाला दिया। मैं यूँ कह दूँ, हुजूर के लिए अल्लाह ने कुरान की एक एक आयत को चुना। हर आयत ठीक, हर आयत दुरुस्त, हर आयत सच्ची, हर आयत पक्की। अल्लाह ने आयतें चुनकर किताब बना दी। फिर हुजूर की जमात के लिए भी अल्लाह ने एक एक फ़र्द चुना, सच्चा चुना, पक्का चुना, पुख्ता चुना, वफादार चुना, जांबाज चुना, जानिसार चुना, फरमाबरदार चुना, ताबेदार चुना, मुजाहिद चुना, गाजी चुना, मुस्तहकम चुना, पक्का चुना, पख्ता चुना, जान देने वाला, कुर्बानी देने वाला, लड़ जाने वाला, भिड़ जाने वाला, कुर्बान हो जाने वाला, घर बार, आल औलाद, माल दौलत, ख्वाहिश, आरिफ, इज्जत, जिंदगी सब कुछ छोड़ने वाला अल्लाह ने चुनकर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे एक एक आयत चुनकर किताब बना दी, ऐसे एक एक सहाबी चुनकर मुस्तफा की जमात बना दी। किताब भी लारेब बना दी, जमात भी लारेब बना दी। जो इस किताब की एक आयत में शक करेगा, जो मुस्तफा के लिए चुनेगी, मोमिन नहीं रहेगा। जो मुस्तफा की जमात में शक करेगा, जिसका एक एक फर्द मुस्तफा के लिए चुना गया, इसके ईमान में शक करेगा, मोमिन नहीं रहेगा। इसलिए कुरान पर भी ईमान और हुजूर की जमात पर भी ईमान, उनके ईमान की सदाकत पर भी ईमान रखना ईमान के बका के लिए, इस्तेकाम और मजबूती के लिए ज़रूरी है। फरमाया खुदा ने मुझे किताब चुनकर दी। किसके लिए दी? उम्मत के लिए दी, शागिर्दों के लिए दी, तालिब इल्मों के लिए दी, रज़ाकारों के लिए दी, पढ़ने वालों के लिए दी, और हुजूर से पढ़ने वाले सारे सहाबा। हुजूर के शागिर्द जिन्हें खुदा ने मुस्तफ़ा के लिए चुना, खुद कोई भी नहीं आया। फरमाया व नुसरत बिर्रुब, मेरी दूसरी खुसूसियत यह है अल्लाह ताला ने मुझे रौब दिया है, रौब के साथ मेरी मदद की है। हुजूर का रौब यूं भी था, साहबा फरमाते हैं महफिल में जब हुजूर बैठे होते थे, किसी की मजाल नहीं थे कि हुजूर के रौब व अदब की वजह से आंखें उठाकर हुजूर की आंखों में आंखें मिलाएं। हुजूर की आंखें उठी रहती थी, सहाबा की आंखें झुकी रहती थी। बस दो थे, यतबस्समु इलैहिमा व यतबस्समु इलैहा, वो हुजूर को देखकर मुस्कुराते, हुजूर ने देखकर मुस्कुराते। वहुमा अबू बकर व उमर, ये दोनों अबू बकर और उमर थे, जो कल भी नबी के साथ थे, जो आज भी नबी के साथ हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरा रौब दुश्मन पर इतना है कि जब मैं दुश्मन के मुकाबले का इरादा करके निकलता हूँ, मेरा दुश्मन मुझसे 2 महीने के फासले पर होता है, अल्लाह मेरा रौब डाल देता है। दुश्मन डगमगा उठता है, दुश्मन के कदमों पे लर्जा तारी हो जाता है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तीसरी खुसूसियत वो हिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतें हलाल हो गई, ज़कात, सदक़ात, उशर, खैरात हलाल हो गई मेरे लिए, मेरे उम्मत के लिए। पहले हलाल नहीं थी। ज़कात देते थे, गनीमत आती थी, सदक़ात देते थे, उशर देते थे, अल्लाह के रास्ते में खैर खैरात करते थे, लेकिन किसी को खाते खिलाते नहीं थे। एक टीले पर रख देते, जिसकी कबूल होती आसमान से आग आती, जला जाती, जिसकी रिजेक्ट होती गल सड़ कर बदबूदार हो जाती। हुजूर के सदक़े अल्लाह ने हम पे पर्दा डाल दिया है। फरमाया अमल किए जाओ, कबूल हो ना हो किए जाओ, तुम्हारा काम करना है, कबूल करना न करना ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन मुसलमानों यकीन रखना, अकीदा रखना, नजरिया रखना, इस बात का भरोसा रखना, जब अल्लाह अमल करने की तौफीक देता है तो कबूल करने के लिए देता है, वरना बाजारों में बहुत घूम रहे हैं, अल्लाह तौफीक ही नहीं देता। अल्लाह जिसे अपने घर में बुलाता है, सजदा करवाता है, उसे चाहता है तो बुलाता है, वरना तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे मेरे मर्जी के बगैर कोई आए सर न फाड़ दें। ये अल्लाह का घर का इतना आसान है कि यहाँ पर हेरा गैरा आ जाएगा, वही आएगा जिसे अल्लाह भाएगा, वही आएगा जिसे अल्लाह चाहेगा, वही आएगा जिसे अल्लाह बुलाएगा, वही आएगा जिसे अल्लाह तौफीक देगा, और वो आने वाला फिर खुश नसीब होगा जो अल्लाह के बुलाए से खुदा के घर आएगा। फरमाया रसूलुल्लाह ने वजुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तुहूरा,
حضور نے بہت بڑی بات بتا دی، فرمایا رب العالمین نے میرے لیے ساری روئے زمین مسجد بنا دی، ساری روئے زمین مسجد، مسجد بھی مسجد، گھر بھی مسجد، روڈ بھی مسجد، رستہ بھی مسجد، دکان بھی مسجد، اتاق بھی مسجد، بر بھی مسجد، بحر بھی مسجد، خشک بھی مسجد، تر بھی مسجد، پہاڑ بھی مسجد، ریگستان بھی مسجد، شرق بھی مسجد، غرب بھی مسجد، شمال بھی مسجد، جنوب بھی مسجد، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پیغمبر کا صدقہ ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، یہ تیری مسجد ہے، نماز پڑھ۔ پہلے قوموں کے لیے مسجد مقرر ہوتی تھی، یہ معبد ہے، یہ گرجا ہے، یہ کلیسا ہے، اس کے اندر نماز ہوگی، باقی کہیں نہیں ہوگی۔